السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پریشانی سے میں بخودی آگاہ ہوں۔ آپ تھوڑا سا اپنی تعداد کو دیکھ کر کم کر دو، صرف آواز کو تو بات سمجھ آ جائے گی، گونج ختم کر دو اس میں۔ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اندیہ ہے کہ جلدی محفل نہ شروع ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ بات تو ہم نے ذہن میں بٹھا رکھی ہے کہ محفل ہمیشہ 11 بجے کے بعد شروع کرنی ہے اور 2 بجے کے بعد ختم کرنی ہے، لیکن چونکہ تربیتیں اللہ والوں کی بارگاہ سے ہوتی ہیں، تربیت اللہ والوں کی بارگاہ سے ہوتی ہے، تو ایک بہت ہی اچھی روایت قائم ہوئی ہے کہ 11 بجے محفل کا اختتام کر دیا جائے۔ اور یقیناً آپ بھی جو آئے بیٹھے ہیں جو یہی سوچ کر آئے ہوں گے کہ ہم 11 بجے تک درود و سلام پڑھ کر جو سیدہ فاطمہ زہرا کے در کی خیرات نصیب میں ہوگی وہ خیرات لے کر ہم گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تھوڑی سی آپ مہربانی کریں، جو اللہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اگر اٹھ کے آگے آ جائیں گے تو ہمیں زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ اللہ کی آگے ہو جائیں۔ بس ہمیں محفل کا ذوق چاہیے ہوتا ہے، تو 2 بندے بھی مل کے بنا سکتے ہیں۔ لال گری میں نہ 2000 کا مجمع ہو، سارا ہی سو رہا ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے اس مجمعے کا؟ 2 بندے ہو، ذوق والے ہو، عشق والے ہو، جنون والے ہو، کیونکہ اکر والوں کو کہاں ہو کہ جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ بس اللہ کے ولی کا فیضان بھی ملتا رہے گا، جشن نبی بھی ہوتا رہے گا، جشن تھوڑا تھوڑا تو بولو گے۔ میرے ذمہ قاضی صاحب نے اتنا مشکل عنوان لگایا ہے کہ پتہ نہیں تم نے زندگی میں پہلے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، اور سنانا بڑا مشکل ہے جو عنوان میرے ذمہ لگا ہے۔ لیکن اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بار دل کی تختی پہ لکھ لو، شادی میں وہ آتا ہے یا جو اپنا ہوتا ہے یا پھر جو کمی ہوتا ہے نا، نوکر کام کاج کرنے والا وہی آتا ہے۔ تو آج ہم جس عنوان سے یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، وہ ہے شادی مبارکہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور کی شادی میں ہم اپنے کیا بن کے بیٹھیں گے؟ اوقات نہیں ہے، حضور کے کمی بن کے بیٹھ جاؤ، بیڑا پار ہو جائے۔ تھوڑی سی تمہید مانگنی پڑے گی مجھے، کیونکہ عنوان بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ والوں کو دامن پکڑ کے بیٹھا ہوں، امید ہے میرا پار ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 3 پھوپھیاں ہیں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا حاضروں بھی درست رکھنا، ابو طالب کی آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جہاں اعتراض ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا، پر یہ ماننا تو پڑے گا نا کہ حضور ابو طالب کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ 25 سال عمر مبارک ہے حضور جانے جانا کی، کتنی؟ 25 سال۔ اللہ تجھے چڑھتی جوانی پہ بیٹے کی خوشیاں عطا کرے۔ 25 سال عمر مبارک ہے حضور جانے جانا رحمت کائنات کی۔ حضور کی درمیانی گھٹی آئی، صفیہ نام ہے، آگے داخل ہوئی نا گھر میں، اور کہتی ہے میرے بھائی ابو طالب، یار ہمارا بھتیجا جوان نہیں ہو گیا؟ سبحان اللہ، ہمارا بھتیجا جوان نہیں ہو گیا، کیوں نہ اس کی شادی کا کچھ سوچے؟ ابو طالب کہنے لگے میری بہن تجھے پتا تو ہے میرے حالات کا، میرے ہاں تو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو جاتی ہے، میں محمد کی شادی کیسے کروں گا؟
اب وہ بھی کہنے لگی اچھا میری ایک سہیلی ہے اس کا نام ہے خدیجہ. اس کا نام ہے خدیجہ. وہ لوگوں کو مال دیتی ہے تجارت کے لیے, جو نفع ہو جائے نا اس میں سے مزدوری دے دیتی ہے. بس ایسا کرتی ہوں میں خدیجہ سے جا کے بات کرتی ہوں اس دفعہ 2 اونٹ میرے بھتیجے کو بھی دے دے, یہ تجارت کر کے آئے گا, جو نفع ہوگا اس سے شادی کر دیں گے. ادھر یہ بات بہن بھائی کے درمیان, صفیہ اور ابو طالب کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے. ادھر خدیجہ رات کو نیند کی باتیوں میں کہیے خواب دیکھا. خواب کیا ہے کہ آسمان سے سورج ٹوٹا اور خدیجہ کی گود میں آ گرا. خدیجہ نا اپنی سب سے خاص جو کنیز ہے نا اسے بلا کے کہتی ہے کہ چل برکت بن نوفل کے پاس. سبحان اللہ. جب حضور جانا پر سب سے پہلی وحی آئی نا, جب بھی حضور اسی شخص کے پاس چل کے گئے تھے. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب برکت بن نوفل کے پاس گئی نا تو اس نے کہا سردار آپ کیوں آ گئی ہیں, مجھے حکم کر دیتی میں چل کے آیا تھا. اب یہ تو پھر جو سمجھے کا خدیجہ کون ہے تو پھر بولے گا نا. عورت کی پہچان یا اس سے ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے. عرب کے سردار کی بیٹی ہے خدیجہ, جس کی دولت کا عالم یہ تھا کہ جب دولت کے انبار لگائے جاتے تھے, جب دولت کے انبار لگائے جاتے تھے تو دولت کے انبار کے پیچھے 6 فٹ کا بندہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا تھا. اتنی امیر تھی خدیجہ الکبریٰ. جی یہ بیٹی کی دولت ہے, پھر باپ کی دولت کا عالم کیا ہوتا. پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے. اے میں خدیجہ تیرا مقام کہاں جا کے تولوں. دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ماں کس کی ہے. جی پہچان کیا ہوتی ہے, یہ ماں کس کی ہے. قربان جاؤں میں اس ماں پر. حسنین کریمین جنت کے سردار, اونچا بولو, حسنین کریمین جنت کے سردار. حسنین کی جنت زہرا کے قدموں میں, زہرا جنت کی سردار, زہرا کی جنت خدیجہ. سمجھ آ رہی ہے. حسنین کی جنت زہرا کے قدموں میں. زہرا جو جنت کی سردار ہے اس زہرا کی جنت خدیجہ کے قدموں میں. تو وقت سیدہ کائنات کے چرچے کر رہا ہے, اس کی ماں کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. یا پھر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ بیوی کس کی ہے. یہی پہچان ہے نا عورت کی. یہ بیوی کس کی ہے, یہ بیٹی کس کی ہے, یہ ماں کس کی ہے. تو جس کی بیوی ہے اسے نبیوں کا سلطان کہا جاتا ہے, اسے دونوں جہاں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. جو یوسف کو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے نا وہ خدیجہ الکبریٰ کا شوہر ہے. اور جو رب کائنات جسے عرش پہ بلا لے جلوے دکھانے کے لیے وہ خدیجہ کا شوہر ہے. سوا لاکھ نبیوں کا امام بن کے مصلی پہ جو کھڑا ہو جائے وہ خدیجہ کا شوہر ہے. جس کے چہرے پر رب
آج ہی تو آغاز ہے نا میلاد پاک کے مہینے کے، ابھی تو آغاز ہے، اب تو پھر جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے اس کا اپنی پروان چڑھتا جائے گا، اس سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، آخر ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ رات کو تو مچل کے یہ رات گزار دے گا کہ یار صبح جشن بہارا آنے والی ہے۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے خواب دیکھا، ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج ٹوٹ کر میری گود میں آ گرا ہے، کا ایک عرب کا چاند اٹھے گا، بنو ہاشم قبیلے کا ہوگا، اس سے تیرا نکاح ہو جائے گا۔ بس یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ ادھر حضور کی پھوپھی جان گھر سے نکلی کہ بھائی میں جاتی ہوں اور خدیجہ سے جا کے بات کرتی ہوں، میں خدیجہ سے جا کے بات کرتی ہوں۔ ادھر نہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سب سے کنیز خاص تھی نا وہ چھت میں کھڑی ہوئی تھی، ادھر سے جب حضرت بی بی صفیہ حضور کی پھوپھی جان جب دروازے پہ آئی نا، خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ بجایا، دستک دی تو خدیجہ نے اپنی کنیز سے پوچھا بتا کون ہے؟ کہا وہی ہے جس کا تجھے انتظار ہے، کہا وہ بنی ہاشم سے آئی ہے، کہا اچھا تو رک میں خود جاتی ہوں، تو رک جا میں خود جاتی ہوں۔ دروازے پہ آئی، آنے کا مقصد پوچھا، کہا میرا ایک بھتیجا ہے، میرا ایک بھتیجا ہے، میں یہ چاہتی ہوں اور یہ یاد رکھنا یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ابو جہل کی خدیجہ کے باغ میں تجارت کرتا تھا، عتبہ شیبہ بھی سیدنا خدیجہ الکبریٰ کے باغ میں تجارت کرتے تھے، شیبہ جیسا بندہ بھی سیدنا خدیجہ الکبریٰ کے مال میں تجارت کرتا تھا، یعنی جتنے بڑے بڑے رئیس اور سردار تھے نا، مال سیدنا خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا تھا، یہ تو صرف بازاروں میں بیچ لیتے تھے، پھر یہ رئیس بنے ہوئے تھے، جس کا مال ہے وہ کتنی رئیس ہوگی۔ اب دستور یہ تھا، اس نے کہا بھائی میں نے تیرے بھتیجے کو کبھی دیکھا نہیں ہے اور میں ایسے مال دے نہیں سکتی، ایسا کر تو اپنے بھتیجے کو لے آ، کیونکہ وہ تو اس نے ورقہ بن نوفل نے کہا تھا وہ بنو ہاشم سے ہوگا، کہ تو اپنے بھتیجے کو لے آ، میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو کر لوں، اس کے بعد اسے مال دے دوں گی۔ اب آگے آگے ہو جائے گا کہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے ولی کا دربار ہو تو ویران ہو۔ یہ عشق ہے جو گھروں سے کھینچ کے لاتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ عشق ہے جو گھروں سے کھینچ کے لے آتا ہے۔ اب آپ بس آگے جانے دیں، جب ہم پہنچیں گے نا اس وقت جس وقت سہرا حضور کے ماتھے پہ سجا ہوگا، انشاءاللہ یہ منظر بھی تبدیل ہو جائے گا۔ آپ محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہیں پہلی دفعہ رکھتا ہے گھر جا کے سوچتے رہو کہ پتہ نہیں بولا کیا تھا، وہ پتہ چلا نا کہ بنو ہاشم سے ہے، تو کہا ایسا کر بھتیجے کو لے آ، میں ذرا منظر کو دیکھ لوں، میں ذرا دیدار کروں، پھر مال دے دوں گی۔ خدیجہ الکبریٰ کا سب سے چہیتا غلام میسر تھا، میسر سے کہنے لگی کہ ایسا کر تو گلی کے کونے پہ کھڑا ہو جا، جب یہ آئے نا تو مجھے دیکھ کے بتانا کہ منظر کیسا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اپنی پھوپھی کے ہمراہ، ابھی گلی میں صرف ایک قدم رکھا تھا نا، اس تپتے ہوئے سارا میں جب بادلوں کا سایہ سر پہ آیا، خدیجہ بہن سے اشارہ کر کے کہنے لگی صفیہ لے جا صبح لے آنا، لے جا صبح لے آنا۔ اب دستور یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر سارے جمع ہو جاتے،
وہاں پر جمع ہونے کے بعد پھر سب کو بلایا جاتا، دو دو اونٹ تیار کر کے دے دیے جاتے، تجارت کے لیے چلے جاؤ، وہ قافلہ بنا کے چلے جاتے۔ اب تجارت کے لیے ابو جہل بھی آیا ہوا ہے، عتبہ اور شیبہ بھی آئے ہوئے، ادھر سے خدیجہ الکبریٰ کی ایک اونٹنی ہے، سیبہ نام ہے اس کا، اور وہ بڑی سرکش سی ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ خدیجہ کہتی ہے میں سب کل جب وہ صفیہ کا بھتیجا آئے نا اسے سیبہ کی رسی پکڑا دینا، سیبہ کی رسی پکڑا دینا، میں دیکھوں تو صحیح یہ نشانی بھی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب وہاں سے وہ سیبہ کی رسی کھولی اور جب وہ لے کر آ رہے تھے حضور کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب دیکھ کے کہتے ہیں وہ یہ تو بڑی سرکش ہے، اسے کس لیے لے کے آئے ہو؟ تو میسر کہنے لگا خدیجہ یہ محمد کو دینی چاہتی ہے، فرمایا خبردار اگر میرے بھتیجے کو یہ اونٹنی دینے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا چاچا اتنے غصے میں کیوں آ گئے ہو؟ کہا بیٹا تو نہیں جانتا کہ ان کی سازش ہے، ان کی چال ہے، یہ اتنی سرکش ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آتی، کوئی اس کی رسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تجھے دینا چاہتے ہیں، خبردار میں یہ کسی کو نہیں کرنے دوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا ذرا پیچھے ہٹنا میں بھی تو دیکھوں، ذرا پیچھے ہٹنا میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی سرکش ہے۔ ہائے 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 ہائے، جیسے حضور سامنے قریب آئے نا اونٹنی وہیں پر بیٹھ گئی، اونٹنی وہیں پر بیٹھ گئی، پھر چل کے نہیں ریڑھ کے حضور کے قدموں میں آ گئی، قدموں پہ آ کے زبان پھیرنے لگی۔ حضور نے فرمایا چاچا سرکش ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی سرکش ہوتے ہیں۔ اب خدیجہ الکبریٰ میسر کو بلا کے کہنے لگی کہ دیکھ میں اسے مال تو دے رہی ہوں پر تو نے ایک کام کرنا ہے، راستے میں جو کچھ ہو نا تو نے لکھ لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لکھ لینا ہے۔ ایک بات لکھے گا اس کے بدلے میں تجھے 1000 درہم دوں گی۔ ایک بات لکھے گا۔ اب خدا کی قسم وقت دامہ میں گنجائش نہیں ہے، میں تجھے میسرہ کے 25,000 درہم دلوا کے جاتا جو صرف اس سفر میں کمائے تھے میسرہ نے، لیکن میں 25 میں نہیں صرف 55 کے صدقے میں 5 کی بات کروں گا، کیونکہ وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 25 پر جاؤں، میں 5 کی بات کر جاؤں گا۔ ایک دفعہ 15 منٹ قاضی صاحب نے بڑھا دی، اللہ کرے 15 اگلے فون کر کے بڑھا دیا تو پھر تو بات بنی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اونٹنی کے قریب آئے، ابو جہل بھی کھڑا ہے، عتبہ شیبہ بھی کھڑے ہیں، ابو لہب بھی تیار ہے کہ مال لے کر جاؤں گا۔ میسرہ کو بلا کے کہتی ہے تو نے سارے راستے میں خیال رکھنا ہے۔ اچھا قافلے تیار ہو گئے نا، ایک دستور تھا قافلوں کا، تھوڑی قریب دور تک نا اپنے قریبی رشتہ دار آتے، پھر ان کو الوداع کہہ کر وہ لوٹ آتے، یہ قافلہ آگے چلا جاتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے کہا یہ ایسا کر، یہ یمن کی چادر پاس رکھ، یہ شام کی جوتی پاس رکھ، یہ عرب کا کرتا پاس رکھ، جب سارے لوٹ ہو جائیں گے نا ایک چادر کا پردہ کرنا، یہ جو ابو طالب یہ اسے پہنا دینا اور کھڑے ہو کے اعلان کر دینا جس نے قافلے میں جانا ہے آج قافلے کی سرداری محمد کرے گا، آج قافلے کی سرداری محمد کو ملے گی۔ میسرہ نے وہی کام کیا اور ابو جہل کہنے لگا یہ کہتا بچہ ہے، اسے تو پہلی دفعہ تجارت پہ جا رہا ہے، اسے کیا پتا تجارت کیسی ہوتی ہے۔ میسرہ نے کہا ابو جہل اگر چلنا ہے تو آج سرداری محمد کی ہے، اگر چلنا ہے تو محمد کی سرداری قبول کر اور قافلے میں پیچھے پیچھے آ جا۔ اچھا وہ ایک دستور تھا، اب وہ قافلہ چلنا شروع ہوا، قافلہ چلنا شروع ہوا، قافلہ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر 2 اونٹ تھے، دونوں بیٹھ گئے۔
کیا اونٹ تھے بیٹھ گئے. اب اس قافلے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جو اونٹ بیٹھ جاتے تھے ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جیسے تم سفر کے مہینے کو سمجھتے ہو. اور ہوتا نہیں. جو اونٹ بیٹھ جاتا تھا نا اس کو وہیں پہ کاٹ کے پھینک دیتے تھے، ذبح کرتے تھے، اس کا گل نکال کے پھینک دیتے تھے، گوشت پکا کے کھلا دیتے تھے. قافلے والوں کو جو مال لے کے جا رہے ہوتے تھے ان کو وہیں سے واپس بھیج دیتے تھے. جب وہ 2 اونٹ بیٹھ گئے نا، ابو جہل مسئلہ کو کہنے لگا دیکھ تجھے کہا تھا اس سے قیامت کا قافلہ کیسے چلتا ہے، قافلہ کیسے چلتا ہے اسے کیا پتا تھا. لیکن اب دیکھو نا کہ 2 اونٹ بیٹھ چکے ہیں، اب نقصان ہو گیا نا، دونوں کو کاٹنا پڑے گا. لے آؤ چھری، ہم اسے کاٹ دیتے ہیں. مسئلہ نے کہا خبردار ہے کہ نہیں ہاتھ لگایا، آج قافلے کا سالار تو نہیں ہے، قافلے کا سالار تو محمد ہے. آج تو محمد کی مرضی پوچھیں گے کہ محمد کیا ہے. سبحان اللہ. مسئلہ آ گیا. حضور نے پوچھا مسئلہ قافلہ کیوں رک گیا؟ کہا حضور پیچھے تو اونٹ بیٹھ گئے. کہا پھر؟ کہا حضور اب چھری آئے گی، ان کو کاٹ دیں گے، کھلا دیں گے. کہا ایسا کیوں ہوگا؟ کہا یہ تجارت کے قافلے کا دستور ہے، جو اونٹ راستے میں بیٹھ جائے نا اسے وہیں پہ ذبح کر دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا مسئلہ چل کون سے ہے؟ چل کون سے ہے؟ وہ چل کر آئے. 2 اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، 2 اونٹ بیٹھے ہوئے تھے. حضور جانے جانا رحمت کائنات نے پوچھا تم بیٹھ کیوں گئے ہو؟ مسئلہ نے کافی نکال دی. اس نے کہا اب کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے. مسئلہ نکال کافی اور 1000 درہم پکے کا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اونٹوں سے پوچھا، تمہیں شک تو نہیں ہے کہ حضور اونٹوں سے پوچھ سکتے ہیں جو پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے جی، جو بغیر کھجوروں گٹھلیوں کے کھجوریں اگا سکتا ہے، جو چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو سورج کو پلٹ سکتا ہے، وہ اونٹوں سے بھی باتیں کر سکتا ہے. حضور نے پوچھا تم بیٹھ کیوں گئے ہو؟ کیا تم کمزور ہو؟ انہوں نے کہا کملی والے تیرے چہرے کی قسم ہے ہم کمزور نہیں ہیں. کہا بیٹھ کیوں گئے ہو؟ کہا یار آج ہمیں قسمت میں رشک آ رہا تھا کہ آج ہم اس قافلے میں ہیں جس کی سرداری محمد کے ہاتھوں میں ہے. لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم سب سے پیچھے تھے، سب سے پیچھے تھے. ہم نے بڑی دفعہ جھانکنے کی کوشش کی کہ ایک دفعہ سنیا تیرا چہرہ نظر آ جائے، پر تیرے چہرے میں دید نہیں آتی تھی. پیچھے والے نے کہا اوے اگر محمد کا جلوہ دیکھنا ہے تو یہی بیٹھ جا. میں نے کہا بیٹھ گئے تو چھریاں آ جائیں گی. اس نے کہا چھپ چھپ کے بیٹھو، ارے ہم کے مارو گلے سے لگانے حضور آ گئے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر. اللہ ان بزرگوں کا جزا سلامت رکھے. نوجوانوں تھوڑی سی شرم کر کے ہے جی یا علی لگ گیا نعرہ علی کا ہے، بولو نعرہ حیدری. اب اسی آواز میں مجھے آواز آئے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. بابا ترازو گھر رکھ کے آیا کر کسی کا مقام توڑنا ہو تو ہاں ترازو گھر رکھ کے آیا کر کسی کا مقام توڑنا ہو تو ہاں آج موقع نہیں ہے، ورنہ میں تجھے بتاتا کہ میں بدر کا میں جیت لوں گا ہر میدان بدر کی طرح. مجھے لا کے دے ایک یار ابو بکر کی طرح. لیکن نعرہ لگاؤں گا تو پورے جو اہل سنت کے ہیں چون چون کے نہیں. علی سے ہمیں کتنا پیار ہے. میں نے بارہا مرتبہ کہا، میں نے کہا علی کی بات کرنی ہو خدا کی قسم تو ممبر
کمائے. حیدرآباد میں ذکر عباس کوئی نہیں سناتا. محلہ عباس کا ذکر کوئی نہیں سناتا. ہم نے تو وہ ذکر بھی سنایا ہے. پہلے والے نے کہا, اس پیچھے والے نے کہا بیٹھ جا کر جلوہ دیکھنا ہے تو میں نے اسے کہا تھا یار چھری چل جائے گی. اس نے کہا فکر نہ کر, آج تو رحمت للعالمین کے ساتھ جا رہا ہے, آج چھریوں کی پرواہ کیوں کرتا ہے. فرمایا میں نے کہا آج تو محمد کے سائے میں ہے, محمد کے دامن میں ہے, آج تیری گردن میں چھری نہیں آ سکتی. اس لیے یارو جہاں مصطفیٰ کا ذکر کرو نا وہاں سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایمان بھی سلامت جاتا ہے, جان بھی سلامت. سبحان اللہ. ایمان بھی سلامت, جان بھی سلامت. حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بھائی اب تم چاہتا کیا ہے. مسئلہ کا کلام چل رہا ہے. کہا سونیا صرف ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ پھر دیکھ ہم جاتے کیسے ہیں. حضور نے اس کے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں سنا دیکھ لیا, اونٹ بیٹھ گئے تھے, چوریاں چلنے والی تھی. محمد نے ہاتھ رکھا, وہ تو جہاز سے بھی زیادہ تیز ایک درہم 1000 درہم پکے ہو گئے. اب آگے چلا, آگے زیبان ایک وادی ہے. کیا زیبان وادی کہتے ہیں جس کے ادھر بھی پہاڑ ہو ادھر بھی پہاڑ ہو, درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وادی. زیبان کی وادی میں نا, اچھا ابو جہل نے راستے میں کہا محمد کیا سارے راستے میں تیری سرداری ہوگی. حضور اچھا رشتے میں چاچا کی جانا. حضور نے فرمایا نہیں چاچا سرداری تو کر رہے, سرداری تو کر رہے. اب جہاں آگے چلا, زیبان کی وادی میں پہنچا نا, ابھی اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا, اوپر سے سانپ آ کے قریب گرا. ابو جہل گھبرا کر اونٹنی سے نیچے گرایا, پسلیوں میں چوٹ لگی. غلام کو کہنے لگا اونٹنی ایک طرف باندھ, ہم پیچھے دیوار پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, پھر جب محمد آئے گا نا یہ نظارہ ہم پھر دیکھیں گے, ہم یہ نظارہ پھر دیکھیں گے. اب وہ بیٹھ گیا انتظار میں. حضور نے پوچھا بھائی کیوں بیٹھ گئے. کہا محمد تیرے ہوتے کوئی سرداری کسی پہ اچھی نہیں لگتی. حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا بھتیجا یہ کوئی ان کی سازش ہے, مجھے آگے آنے دے. حضور نے فرمایا نہیں, آگے نہیں جاؤں گا. حضور کی اونٹنی صحبہ آگے آئی, اب وہ سانپ پھر سے آگے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. پیر نواب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن میں بیٹھنے والوں, اب بس اس جملے پہ تم نے سبحان اللہ نہیں کہی, میں مائک چھوڑ جاؤں گا. جملہ سننا اور سن کے کہنا سبحان اللہ. وہ سانپ آگے آ کے گرانا, حضور کی اونٹنی ہلنے لگی. حضور نے ایڑی مار کے کہا اور تو کیوں گھبرا دیا, تجھ پہ کوئی ابو جہل تھوڑی نہ تو کیوں گھبرا دیا, کوئی ابو جہل سواری کر رہا ہے, دیکھ صحیح تیرا سوال کون ہے. وہ سامنے آیا نا, حضور نے سواری روک لی. اس سے پوچھا ہاں بول تجھے کیا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے. اس نے کہا سنیا میں کیا چاہوں گا. اب وہ سانپ سے نہ انسان کی صورت میں آ گیا. کس کی صورت میں؟ انسان کی صورت میں آ گیا. اس نے کہا سنیا میں نہ انسان ہوں نہ میں سانپ ہوں, میں جن ہوں. کیا ہوں؟ جن ہوں, اور میں تیرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کا ہوں. میں اس دور کا ہوں اور میں آج تک اس وقت سے لے کے آج تک صرف تیرے انتظار میں بیٹھا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک صرف تیرے انتظار میں بیٹھا تھا. میں تمہیں میرے آقا نے فرمایا تو نے اتنا انتظار کیوں کیا. میں سر نے پھر کاپی نکالی. اس نے کہا 2000 پکے ہونے جا رہے ہیں. 2000 پکے ہونے جا رہے ہیں جو سانپ سے اٹھ کے انسان بنے اور پھر زبان سے کہے انسان ہو ہی نہیں.
اس نے کہا میں بڑا سرکش ظالم تھا، میں نے زمانے کی کوئی برائی نہیں تھی جو میں نے نہ کی ہو، لیکن ایک دن دل میں خیال آ گیا، ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ یار آخر مرنا تو ہے ہی صحیح نا، حساب تو رب کو دینا ہی ہے، تو کیوں نہ میں توبہ کر لوں۔ کہتا محمد میں نے تیرے دادا کا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ پکڑا، کہا مجھے توبہ کروا، کعب کے جد عمر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے توبہ کروائی، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑنا چاہ لیکن میں نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب ہاتھ چھوڑ کے نہیں دیتا، توبہ تو ہو گئی۔ اس نے کہا صرف توبہ نہیں، میں بڑا سرکش ہوں، مجھے اس بات کی گارنٹی دے، مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ جو میں نے خطائیں کی ہیں قیامت کے دن وہ ساری بخشوا دے گا۔ کہا تیرے دادا نے کہا تھا، تیرے دادا نے کہا تھا، رب نے یہ محکمہ تو حسنین کے نانا کو دے رکھا ہے، رب نے یہ کام حسنین کے نانا کو دیا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا سویا پھر دعا کر دے کہ رب جب تک زندہ رکھ لے، دعا کر دے کہ رب جب تک زندہ رکھ لے۔ فرمایا آج کملی والا میرا دیدار ہو گیا، اب یہ ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہے، پڑھا مجھے کلمہ، گناہوں کی معافی دلوا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اس نے کہا پھر ہاتھ چھڑوانے سے پہلے کہا سویا چھڑوا تو دے گا، چھڑوا تو دے گا۔ حضور نے فرمایا صرف تجھے، صرف تجھے، صرف تجھے، تو تیرے جتنے گزر گئے ہم سب کو ہی چھڑوا دیں گے۔ اچھا اس روئے زمین پر نا کو بڑا مولوی آ جائے تمہارے پاس اور وہ کہے دی مجھے اتنے پیسوں کی، مجھے اتنے پیسے چاہیے، تم خوشی سے دو بھی صحیح۔ پھر ایک چھوٹا مولوی آ کے کہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم سوچو گے تو صحیح نا یار وہ بڑا تھا اسے چاہیے تھا، یہ چھوٹا کہہ رہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، نبیوں نے تبلیغ کی، رسالت کا پیغام دیا، اور کسی نبی نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، کسی نبی نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ میرے کریم آقا آئے، 63 برس کی حیات طیبہ گزری، 23 سال دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، پھر فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ یعنی 1.25 لاکھ کہہ رہے ہم کچھ نہیں مانگتے، اور جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ فرما رہا ہے مجھے تم سے چاہیے، کیا چاہیے کہ تم میرے حسنین سے محبت کرو، میری سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت کرو۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو تیرا محبوب ہے وہ کہتا ہے مجھے اجر رسالت چاہیے، میں نے جو تبلیغ کی ہے اس کے بدلے میں میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ میں نے کہا مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی، رب کائنات نے ذہن میں ایک گتھی کو سجانے کے لیے رب نے تھوڑی سی عقل کو بڑھایا۔ میں نے کہا یار جب میں یہاں سے نکل کے جاؤں، راستے میں ایک بندہ چائے کا ہوٹل کھول کر بیٹھا ہو اور وہ مجھے کہے نا، وہ مجھے کہے کہ مولوی صاحب جب بھی یہاں سے آؤ اور یہاں سے جاؤ تو چائے ہم سے پی کر جانا، اور میں اسے ہر بار منع کر دوں، اور بندہ مجھ سے کہے کہ یار یہ ہر دفعہ جو تجھے کہتا ہے کہ چائے ہم سے پی کے جانا تو پھر یہ تم اس کی چائے پیتے کیوں نہیں ہو، تو میں جواباً یہی کہوں گا آج چائے پلائے گا، کل کہے گا محفل میں 12 شب کو ٹائم دے دو، اور میں کہوں گا کہ یار شہدود میں پہلی 4 محفلیں موجود ہیں، پھر زمانے کو کہے گا آتے جاتے چائے تو ہم سے پیتا اور نخرے بھی ہمیں دکھاتا ہے، صحیح بات ہے، آتے جاتے چائے تو ہم سے پیتا اور نخرے بھی ہمیں دکھاتا ہے۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ نبیوں کو پتا تھا نا، آج اگر ہم ان سے کچھ مانگیں گے تو پھر معاشر میں یہ بھی تو مانگیں گے، اور معاشر میں تو جس نے دینا ہے وہ صرف محمد ہے۔ معاشر میں اگر کسی نے دینا ہے تو پھر صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ
جواب تو دے گا. حضور نے فرمایا صرف تجھے تیرے جتنے بھی ہیں تیرے جتنے بھی ہیں ہم سب کو چھڑوا دیں گے. آگے چلے ایک راہب بیٹھا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر. پہاڑ پہ چڑھ کے جانا ہے پھر اتر کے جانا ہے. قافلے کا روٹ سفر راستہ یہی ہے. اچھا وہ راہب 120 سال کی عمر میں بیٹھا ہے. وہ رب سے جولیاں اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے مولا وہ جو آخری نبی ہے اس کا جلوہ تو دکھا. وہ جو آخری نبی ہے اس کا جلوہ دکھا. مولا تو تیرا آخری نبی ہے اس کا جلوہ دکھا. غلاموں نے پوچھا وہ آخری نبی کیسا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا بتاؤں کیسا ہے. وہ تب کی دھوپ میں قدم رکھ دے تو بادل اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. ابھی وہ نشانیاں بتا رہا ہے. غلاموں نے کہا ذرا آج دیکھ تو صحیح منظر تبدیل ہو رہا ہے. پہاڑ کے نیچے نظریں دوڑا کے دیکھ. پہلے یہاں دھوپ تھی اور سایہ آ گیا ہے اور قافلہ بھی آ رہا ہے. کہیں یہی تو نہیں ہے جس کے انتظار میں تو بیٹھا ہے. سبحان اللہ. وہ قافلہ اس نے کہا اچھا پھر تمہیں ایک اور بات بتاؤں. کہا یہ جب یہاں سے گزرے گا نا یہ سوکھا ہوا تنا دیکھ رہے ہو یہ زیتون کا درخت ہے. یہ زیتون کا درخت ہے اور یہ آخری مرتبہ کل جب ہوا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. کہ جیسے یہ ادھر قدم رکھے گا نا اس کی ٹہنیاں ہری ہونا شروع ہو جائیں گی. اور فرمایا یہ جو کنواں نظر آ رہا ہے نا کنواں یہ جو کنواں نظر آ رہا ہے نا اس میں پانی نہیں ہے پر یہ منہ سے لعاب نکال کے اس میں ڈالے گا پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے قریب گئے نا اب ٹہنیاں نکلنا شروع ہو گئی. قافلے والے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں دھوپ ہے وہ سامنے خیمہ ہے ذرا اس کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتے. ادھر سے اب راہب نے ساری نشانیاں تو دیکھی نہیں تھی نا. اس نے کہا بھائی تم سارے رک جاؤ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. 500 بندہ قافلے میں ہے اور تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ایسا کرو سارے آ جاؤ. اب انہوں نے کہا بیٹا تو سب سے چھوٹا ہے. میرے نبی کو فرمایا تو سب سے چھوٹا ہے تو ادھر سامان کی حفاظت کر ہم اندر جا رہے ہیں. تو سامان کی حفاظت کر کیوں کہ تو سب سے چھوٹا ہے ہم اندر جا رہے ہیں. 500 بندہ بیٹھ گیا دسترخوان لگ گیا راہ میں کھانا سجا دیا. اس نے کہا جب تک میں نہ بولوں نا کوئی کھانا نہیں کھانا. وہ پہلے کے قریب آ چکا وہ چہرہ اوپر تو نہیں ہے دوسرا تو نہیں ہے. 500 بندے دیکھیے میں جس کے لیے دعوت کی تھی وہ کدھر ہے. جس کے لیے دعوت کی تھی وہ کدھر ہے. کہا وہ سب سے چھوٹا تھا ہم نے باہر بٹھا دیا. کہا نہیں اسے اندر لے جاؤ. صدارت کی کرسی پہ میرے کریم آقا کو بٹھایا. میں سنا اب لے کر آئے کہا 3000 پکے ہو گئے. جو کسی کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتا تھا جو صدارت کی کرسیاں دے رہا ہے. اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ساری نشانیاں بتا کر قافلے والوں کو کہا تمہاری بھلائی. بیسنا سے پوچھا بھائی اس کا سردار کون ہے. کہا سردار یہ کا مال کس کا ہے. اس نے کہا میری مال کا ہے. کہا میرا تجھے مشورہ یہی ہے کہ تو یہیں سے واپس لوٹ جا. یہیں سے واپس لوٹ جا. اس نے کہا مال کا کیا بنے گا. کہا برابر والی بستی میں بیچ دے. اس نے کہا کئی دفعہ اس بستی سے گزرے یہاں تو روک کے کوئی قیمت بھی نہیں پوچھتا. تو کہتا ہے مال بیچے گا آج میں بھی آ رہا ہوں میں بیچ دے. میسرہ آیا اس بستی کے اندر. میسرہ نے بھی بستی میں قدم رکھا تھا. بستی میں قدم رکھا تھا. سب سے پہلا تاجر جو کھڑا تھا نا جیسے حضور کے چہرے میں نظر گئی. اس نے کہا محمد یہاں سامان چھوڑ ایک طرف ہو جاؤ میں سودا کرتا ہوں. میسرہ سودا کرنے کے لیے گیا. اس نے کہا سودا چھوڑ کے اس نے کہا اسے چھوڑ سودے کی بات کر. اس نے کہا قیمت ڈبل لے لینا پر بتا یہ کون ہے. اس نے کہا یار باتوں کا ٹائم نہیں ہے میں نے سامان بیچنے کا سارا ہی میں خرید لوں گا. بتا یہ کون ہے. بتا تو صحیح یہ کون ہے. سارے سامان کا سودا
میں اسے بلانے میں قیمت دے دیتا ہوں. اب حضور جانے جانا رحمت کائنات قریب آئے, اس کی نگاہیں اٹھی, حضور کے وقت ہوا کے مٹھے میں نگاہیں جم گئی. اب ادھر وہ قیمت دیتا جا رہا ہے, ادھر حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے, ادھر قیمت ادا ہو رہی ہے, ادھر حضور کا چہرہ سامنے ہے. معاشرہ کہتا ہے بس کر, قیمت پوری ہو گئی. اس نے کہا سامان کی ہو گئی, اس کے مکھڑے کی جو لیتا جا رہا ہے, وہ قیمت ادا کرتا جا رہا ہے. نگاہیں ہٹتی نہیں, اس لیے تو میں کہہ رہا تھا نظروں نے نسل ہو دیکھی ہے, نہ گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. وہ قیمتیں دیتا جا رہا ہے, دگنی ہو گئی. معاشرہ کہتا ہے بس کر یا تیری قیمت پوری ہو گئی. کہا اسے نہ جانے دینا, قیمت اور لیتا جا, قیمت اور لیتا جا. بوریاں کھول کے معاشرہ کے قدموں میں ڈال دی. معاشرہ کہتا ہے یہ تو ختیجہ کو دینا, لکھ لے تیرے 4 پورے ہو گئے. پنجے تن کے صدقے میں آخری اور پھر حضور کے ماتھے پہ صحرا اور شان سیدنا خدیجہ الکبریٰ. جسمانی غذا کا بھی انتظام ہو گیا, اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا مال بک گیا, دگنا منافع مل گیا. اب وہاں سے نہ لوٹ کے آنے لگے. ابو جہل اب آگے آگے, کیونکہ جو پہلے پہنچ کے خبر دیتا تھا نا بھائی اتنا منافع ہوا ہے, تو وہ اسے ایک اونٹ دیتی تھی سیدنا خدیجہ الکبریٰ, اور ایک جوڑا دیتی تھی, اور 1000 درہم اضافی دیتی تھی, تو خبر دیتا تھا. ابو جہل آگے آگے ساتھیوں کے لے کے ابو جہل آگے نکل گیا. راستے میں ایک مقام آیا, وہاں پر کنواں تھا. اس نے ابو جہل نے کہا سارے مشکیزیں بھر لو. پانی بھر لیا, 6 مشکیزیں بھر لی. فرمایا ادھر مٹی ڈالو, کنواں بند کر دو. پیچھے محمد کا قافلہ آ رہا ہے, پیچھے محمد کا قافلہ آ رہا ہے, پانی نہیں ملے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. کنواں بند کر دیا گیا. ابو جہل نے کہا ہم آگے نکل رہے ہیں. غلام کو کہا تم ادھر بیٹھ جا, دوسرے مجھے بتانا ہوتا کیا ہے, میں تجھے 1000 درہم دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور, یہ کون بات ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں, انتظار کر لیتا ہوں. وہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا, معاشرہ کہتا ہے مارے گئے. یہاں ہر دفعہ کنواں ملتا تھا, میری تو پیاس سے زبان بھی باہر آ رہی ہے, اب یہاں تو کنواں بھی نظر نہیں آ رہا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاشرہ پریشان بھی ہو گیا. کہا محمد یہاں پر کنواں ہوتا تھا, آج وہ کنواں نظر نہیں آ رہا. میرے حضور نے فرمایا تجھے کیا چاہیے. کہا معاشرہ کہتا ہے محمد مجھے پانی چاہیے. ابو جہل اب تک تو تم نے بے وقوفیاں کر لی, کوئی بے وقوفی نہ کرنا. اس نے کہا ایسا کیا ہو گیا. کہا جو ایڑیاں مار کے چشمے نکال دے وہ تیرے کنویں کا محتاج ہوگا. مال آ گیا سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں, مال تجارت آ گیا, نفع جو کچھ راستے میں ہوا میسرہ نے سارا کچھ بتا دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کو بلا دیا, فرمایا بھائی جتنا بھی نفع ہوا اب نفع تقسیم ہونے لگا. میسرہ نے کہا مالکن میرے 25,000 روپے. کہا جو پورے واقعے کو بیان کرتا 25 پورے کر کے جاتا, لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, 5 تن کے صدقے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ابھی بھی 20,000 باقی ہے. جو پورے سفر کے اندر جو واقعات میسرہ نے دیکھے جس میں 25,000 بنے, کہا مالکن میرے 25,000 بنے ہیں. فرمایا تجھے 25 نہیں تجھے 50 دوں گی, پر تو مجھے ایک دفعہ پھر منظر سنا راستے میں. اس نے 50,000 درہم نکال کے میسرہ کے قدموں میں رکھے نا. میسرہ نے ٹھوکر مار کے کہا اس کی ضرورت ہے, فضل رب العلا, اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. اب جب کس چیز کی ضرورت ہے, اب تو اپنی جتنی بھی گزرے گی محمد کے قدموں میں گزرے گی. حضور اچھا خاصا نفع ہوا, ٹھیک ٹھاک مال تجارت سے جو نفع ہوا وہ ابو طالب کے حوالے کر دیا. ادھر حضور کی پھوپھی کہتی ہیں کہ بھائی اب اچھا خاصا نفع ہو چکا ہے, اب بھتیجے کی شادی کر دیتے ہیں.
ادھر سے میں فیصلہ آیا. اب وہ طالب کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے وہ جو میری ماں کا ہے نا خدیجہ وہ تیرے بھتیجے سے نکاح کر پوچھا. ابو طالب نے اپنی بہن صفیہ کو بلا کے کہا صفیہ ذرا پوچھ کے یہ بات سچی ہے؟ پوچھ کے تو یہ بات سچی ہے. اب پھر جب خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر بی بی صفیہ آئی نا, اب دروازے کی قریب سے پوچھا کون ہے؟ کہا وہی آئی ہے جس کا تجھے انتظار ہے. وہی آئی ہے جس کا تجھے انتظار ہے. کہا اس نے کہا رک تو دروازہ نہ کھولنا میں خود جاتی ہوں. اب وہ چھت سے نیچے اتر کے آ رہی ہے, پیر کو ٹھوکر لگی نا, محمد تیرے دشمن مرے, محمد تیرے دشمن مرے. اور پھر عاشق کہنے لگا سونیا تو تیرے سجن کھڑے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ آباد ہو جائیں, جو تجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ برباد ہو جائیں. اس نے کہا محمد تیرے دشمن مرے. اب آئی نہ دربار 10 ازواج سے نبی کا نکاح ہوا ہے اور ایک سے حضور کا بیاہ ہوا ہے. حضور علیہ السلام کا سب سے پہلا نکاح جس دن سہرا سجا ہوگا حضور کے ماتھے پر, سہرا سجا ہوگا جس دن حضور کے ماتھے پر. آئے ہائے وہ منظر ہی کتنا خوبصورت ہوگا جس دن باراتی بن کے فرشتے زمین پر اترے ہوں گے, اور جس دن دولہا بن کے میرے آقا چلے ہوں گے. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف لے آئے, نکاح ہوا. نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا. اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض آگے جا کے ہوتے ہیں, آپ یہیں تک رک کے سمجھ رہے ہیں اور بول دیں سبحان اللہ. طالب نے پڑھا حضور کی صحبت میں, حضور کے نکاح میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ آ گئی. کی 11 ازواج تھی, 10 ازواج وہ تھی جنہیں اسلام سے وظیفہ ملتا تھا. خدیجہ وہ تھی جس کے گھر سے اسلام کو وظیفہ ملتا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام آخری مقام اور مرتبہ اور بات ختم, چونکہ 11 بجے تک کا حکم تھا, بس 5 منٹ باقی, اور میری بھی مجبوری ہے کہ آگے نہیں بعد میں, کیونکہ میرے لیے میں یہ تھا کہ 10:30 پونے 11 بجے یہاں بیان ختم ہو جاتا ہے, اسی حساب سے میں نے آگے 11 بجے تک کا ٹائم دیا تھا. لیکن اب قاضی صاحب کا حکم تھا. قاضی صاحب کیونکہ وہ غیروں سے نفرے ہوتے ہیں پر دوستوں سے بندہ حجت نہیں کر سکتا. آخری بات, سیدنا خدیجہ الکبریٰ کو مقام کیا ملا اسلام کے دامن میں آنے کے بعد؟ سارے مقام پہلے تھے, سارے مقام پہلے تھے, دولت, امیر ذاتی, سارے مقام تھے, لیکن جب اسلام کے دامن میں آئی سب کچھ اسلام کے نام پہ قربان کر دیا. سب کچھ اسلام کے نام پہ لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا. ایک وقت ایسا آیا, ایک وقت ایسا آیا گھر سے نا 2 روٹیاں پکا کے, تھوڑا سا سالن لے کے اور سدو کا شربت بنا کے ادھر خدیجہ الکبریٰ گھر سے نکلی. ادھر خدیجہ الکبریٰ گھر سے نکلی, ادھر وہ گھر سے نکلی, ادھر جبریل سجرہ کا دفتر چھوڑ کے نکلا, ادھر غار حرا میں
تھی، یا تجھے بس یہی دعوت دے رہا ہوں، محمد سے وفا تو کر لے، خدا تجھ پہ بھی سلام۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ بولے آن صلی اللہ جبھی میری حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا سہارا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فقیر آئے صدا کر چلے، تم خوش رہو ہم دعا کر سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمان تیرا تو سلام، مصطفیٰ جان رحمان تیرا تو سلام، شمع